مقام دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق ہے نبیوں کے بعد۔ تو یعنی یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ تو جب ہم نماز میں ہم سلامتی بھیجتے ہیں، جب ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں، تو ہم سلام سب سے پہلے نبی کے اوپر پڑھتے ہیں۔ تو انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، اور ان کے بعد دیگر صحابہ کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں اور انہی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں کہ انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ایسے ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قبریں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ ایسا تعلق تھا آپ کے ساتھ، یہ ایسی محبت تھی آپ کے ساتھ جو جدا ہونے والی ہے ہی نہیں۔ تو ہم ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، نبی کے سلام بھیجنے کے بعد ہم کس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں؟ یہ ایسے کون لوگ ہیں صالح ہیں، بہت ہی بڑے متقی ہیں، بہت ہی بڑے پرہیزگار ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سب سے رحم دل اور میری امت پر شفقت کرنے والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ہم جب نماز میں سلام پڑھتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء کے بعد حضرت صدیق کے اوپر رحمت اور سلام بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کے اوپر، پھر اس کے جب ہم آخر میں درود پڑھتے ہیں تو پھر درود میں ہم اہل بیت کے اوپر جو ہے نا سلام اور رحمت بھیجتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا مقام، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عمر فاروق کا مقام اہل بیت سے پہلے ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں صحابہ کے اوپر۔ پھر جب آخر میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود میں ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر ہم سلام اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جس کے احسان اتنے ہوں تو پھر ان کے اوپر سلام بھی پہلے ہونا چاہیے، اسی کے اوپر سلامتی بھی پہلے ہونی چاہیے، اس کی بات بھی پہلے کرنی چاہیے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کے لیے سب کے سامنے پہلے کھڑا کر دیا، سارے صحابہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اس کے پیچھے، اس کو امام تسلیم کیا، اور نبی علیہ السلام نے خود اس کو امام کی صورت میں اور ان کو